بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، دونوں رمضان اور قرآن مجید قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تلاش کریں گے کس نے وفائیں کی ہیں ہمارے لیے۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے، سیزن ہے نیکیوں کا۔ کاروباری لوگ بیٹھے ہو، وہ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا اپنے عرش کے اوپر، رحمان رب دعائیں قبول کرنے والا، وہ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اٹھاؤ میرے سامنے ہاتھ۔ اس نے سب پریشانیوں کو دور۔ ائمہ مساجد، خطبائے مساجد، ذمہ داریاں ہیں یہ ہماری کہ ہم لوگوں کو ایسا ماحول دیں کہ آ کر اپنے رب کے سامنے کچھ باتیں کر لیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص، برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، بہاریں آئیں اور اس نے توبہ کر کے، روزے رکھ کے، قیام کر کے، اللہ کے حضور دعائیں کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکا۔ آج بھی آپ کچھ لوگوں کے جنازوں کے اعلانات سنیں گے، شاید یہ بھی یہ امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ ہم بھی رمضان کے روزے رکھیں گے۔ آج جن کے جنازوں کا اعلان ہو رہا ہے یا ہوگا، وہ بھی یہ شاید امید لگا کے بیٹھے ہوں کہ رمضان کی برکتیں آئیں گی تو ہم رمضان کا قیام کریں گے، دعائیں کریں گے، سحریاں کریں گے، افطاریاں کریں گے، لیکن نصیب نہیں ہوا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر سے گزرے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ یہ جو قبر کے اندر دفن شخص ہے، اس کی اس وقت خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہم تو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یا اللہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو جائے، لیکن اب اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ جب اس کو زندگی دی گئی تھی، جب اس کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ اپنے سامنے کھڑا ہو جائے، اپنے رب کو منا لے، اس کے سامنے سجدے کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے، نیکیاں کر کے، اس وقت کو اس نے ضائع کر دیا۔ اب اس کو موقع نہیں ملے گا۔ میرے اور آپ کے پاس بھی یہ مبارک موقع ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور وہ دنیا کے اندر منادی کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، صدائیں لگاتا ہے، حضرت انسان کو بیدار کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، او نیکیاں کرنے والے اپنے آپ کو اور تیز کر دو۔ صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہو، نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہو تو فرضی روزے میں ذرا اچھے طریقے سے اس کو رکھو۔ نیکیوں کی دوڑ کو تیز کر دو۔ فرشتہ آواز لگاتا ہے، منادی کرتا ہے، پھر دوسری آواز لگاتا ہے فرشتہ، یا باغی الشر اقصر، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، اب تو مبارک مہینہ آ گیا ہے، اب تو تم باز آ جاؤ۔
اب تو تم اپنے رب کے قریب آ جاؤ، اب تو گناہوں کو چھوڑ دو، اب تو تم اپنی بخشش کروا لو، اب تو تم جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ یہ فرشتہ آواز لگاتا ہے۔ صحابہ کرام کس قدر اہتمام کرتے تھے اس مہینے کے اندر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا جس نے رمضان کا مہینے کے اندر شراب پی ہوئی، رمضان کے مہینے میں شراب پی ہوئی۔ جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ نے، حضرت عمر فرمانے لگے تیرے لیے بربادی ہو، تو کتنا بد نصیب شخص ہے کہ اس وقت ہمارے بچے بھی روزے دار ہیں اور تو رمضان کے مہینے کے اندر شراب پی رہا ہے۔ صحابہ کرام کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو بطور ٹریننگ، میں تو کہتا ہوں پتر تو چھوٹا ہے، لے تیرے تو فرض نہیں ہوئے، تو ٹیوشن بھی جانا ہوتا ہے، تو سکول بھی جانا ہوتا ہے، تو کالج بھی جانا ہوتا ہے، کھپ جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے جو بالغ نہیں ہے ابھی، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، ہم اس کو ان کی ٹریننگ کرواتے تھے، اور جب وہ بھوک سے پیاس سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، تو ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے کہ یہ کھلونوں کے ساتھ کھیلو اور اپنا روزہ پورا کرو۔ وہ چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہے، جس کے اوپر روزے فرض نہیں ہوئے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور یہاں بالغ بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ تو سکول جانا ہوتا ہے، روزے نہ رکھے۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی دن بار بار آنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر روز افطاری کے وقت اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہر افطاری کے وقت، یکم رمضان، 2، 3، 4، 5، 6، ہر افطاری کے وقت 30 دن گزر گئے، لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، اور اگر ان 30 دنوں بھی میں اپنے آپ کو جہنم سے نہیں آزاد کروا سکا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیبی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عمرے کی فضیلت بیان کی، فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ عمرہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا تقضی حجۃ معی، اس شخص نے ایسے جس نے میں محمد کے ساتھ مل کے حج کیا، عام حج نہیں ہے، ایک تو عام حج ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کے دن جب دن کے وقت حاجی یوم عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر فخر کرنے کے لیے دن کے وقت اپنا عرض چھوڑ دیتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اللہ جھانک کے دیکھتا ہے، فرشتوں میں فخر کرتا ہے، یہ وہ میرے بندے تھے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، یہ فساد کریں گے۔ دیکھو کیسے ایک ہی لباس کے اندر کوئی دنیا کے کسی کونے سے آیا ہو، وہ کسی رنگ و نسل کا ہو، وہ کسی ذات پات کا ہو، ایک ہی لباس کے اندر ایک ہی جملہ، ایک ہی کلمہ میرے سامنے پکار رہے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر ان کے لیے مغفرت کے اعلان کرتے ہیں۔ یہ عام حج کی بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے فارغ ہوتے ہیں، عام حج کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہر حاجی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں، وہ اس حاجی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، آئندہ احتیاط کرنا۔ لیکن یہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے، رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کے ساتھ مل کے حج کیا ہے، مل کے حج کیا ہے۔ یہاں لوگ سفارشی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ میں جو کوئی بندہ لب لواں کہ قیامت والے دن میری سفارش کر لے، اور اس کے لیے ہر ناجائز طریقہ، ہر شرک والا معاملہ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ یہ دو سفارشی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں دنیا کے اندر، ایک قرآن جو پورا سال ہمارے پاس رہتا ہے، پورا سال، اور ایک
رمضان کے مہینے کے اندر روزہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ ان دونوں کو زبان دے گا. الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. دونوں رمضان اور قرآن مجید قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، تلاش کریں گے کس نے وفائیں کی ہیں ہمارے ساتھ. روزہ تلاش کرے گا کس نے میرے ساتھ وفا کی ہے، کس نے گرمی کے روزے رکھے ہیں، کس کے لیے مشقتیں بھی تھیں، یہ مزدور بھی تھا، یہ بڑی مشکل اس کی زندگی تھی، لیکن اس نے روزہ نہیں چھوڑا. رمضان اس کو تلاش کرے گا، روزہ اس کو تلاش کرے گا، رب کے دربار میں کھڑا ہے. یہ سفارش کریں گے روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اپنے رب سے کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوات. یا اللہ یہ وہ بندہ میں اپنے ساتھ جو لے کر آیا ہوں نا، یہ جو بندہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں. ہاں بھائی کیا سفارش کرنی ہے؟ یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا، اس کو خواہشات سے روکا، گناہوں سے روکا. یا اللہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر آؤں. کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. فشفعنی فی، میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی کھڑا ہے، روزہ کھڑا ہے، قرآن بھی آگے. قرآن کیا کہتا ہے؟ منعتہ النوم باللیل. یا اللہ میں نے رات کی تاریکیوں کے اندر اس کو سونے نہیں دیا، رات کی تاریکیوں کے اندر یہ کھڑا ہو کر مجھے پڑھا کرتا تھا. فشفعنی فی، یا اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے ان دونوں خوش نصیبوں کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے. جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی، جس نے روزے کے ساتھ وفا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، مجھے فرشتوں نے بیدار کیا، خواب کی حالت کے اندر مجھے چڑھایا گیا ایک پہاڑ کے اوپر. وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لٹکے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی برچھی نما چیز ہے، وہ ایک بندے کے یہاں بچھوں میں ڈالتا ہے، پیچھے یہاں کان تک چیر دیتا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے، پھر دوسری طرف چیرتا ہے، اتنے میں اس طرف والا درست ہو جاتا ہے. یہ اس کے لیے عذاب ہو رہا ہے، یہ چیخو پکار کر رہا ہے، یہ رو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب شخص ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے کے اندر بھی کھایا پیا کرتے تھے، ان کو رمضان کی قدر نہیں تھی، انہوں نے اپنے رمضان ضائع کیے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے رمضان ضائع کر دیے ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ رمضان ہمارے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، سیزن ہے نیکیوں کا. کاروباری لوگ بیٹھے ہو، سیزن کے اندر آپ کا جو کاروباری سیزن ہوتا ہے نا اس میں راتوں کو بھی محنتیں کرتے ہوں. ابھی چاند رات آئے گی نا، ساری راتیں دکانیں کھلی رہیں گی. کس لیے؟ کہ میں کچھ جمع کر لوں، کچھ مال کما لوں. یہ وہ مال کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے رمضان کہ تم اس کے اندر اپنا مال کما کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو. نفلی روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اتنی بیان کی ہے، نفلی روزے کی. جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے. ایک نفلی روزہ رکھنے والا 70 سال کی مسافت جہنم سے دور چلا جاتا ہے، جنت کے قریب چلا جاتا ہے. لیکن فرضی روزہ اس کے لیے تو اللہ رب العزت نے انتہا کر دی، اللہ نے اس کا تو اجر بتایا ہی نہیں ہے. فرمایا میرے لیے روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. فرشتوں تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، یہ روزہ میرے لیے تھا، کھانا پینا اس نے میرے لیے چھوڑا تھا، اس نے شہوات کو میرے لیے چھوڑا تھا. کل قیامت والے دن اس کا اجر میں رب خود دوں گا، تم لکھ ہی نہیں سکتے. لیکن روزہ ہے کس چیز کا نام؟ میں سمجھتا ہوں کہ صبح میں نے روزہ رکھ لی ہے،
کھا پی لیے، اب اذان ہو گئی ہے، بس کھانا پینا تو بند کر لیے، دکان کھول لی ہے، وہی روزانہ کی روٹین، اچھا دکھا کے ہلکا دینا، ناپ تول میں کمی، پیمائش میں کمی، دھوکہ، فراڈ، دغا، رشوت، سب کچھ چل رہا ہے۔ پوچھو جی میں روزے دار ہوں، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ روزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور میں نے کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ صبح روزہ رکھ کے نا ساری کر کے بعد میں سگریٹ کے کش بھی لگاتے ہیں۔ کیوں جی؟ اور سارا دن نہیں پیتی جانی، اس کو آپ روزہ کہیں گے؟ اس کو آپ روزہ کہیں گے کہ حلال چیزیں کھا کر اتنا مبارک عمل کرنے کے ساتھ حرام چیز اس کو استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد سوائے بھوک کی تکلیف کا کچھ بھی نہیں ملتا، بس وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکتے ہیں، نہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے، نہ ان کے لیے کوئی اجر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، لیس الصیام، روزہ اس چیز کا نام ہی نہیں ہے من الاکل والشرب، کہ انسان بھوک اور جو ہے نا پیاس کو محسوس کرے، کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان روزہ رکھ کے اپنے آپ کو لغویات سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے مقصد کیا بیان کی ہے؟ لعلکم تتقون، روزے کس لیے فرض ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اس کی زندگی کی روٹین وہی ہے، دھوکہ وہی ہے، فراڈ وہی ہے، دو نمبری وہی ہے، رشوت وہی ہے، لیکن کیا ہے جی میں روزے دار ہوں۔ ایسا روزہ اللہ رب العزت کو نہیں چاہیے، جو صحیح معنوں میں روزے رکھتا ہے، صحیح معنوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس شخص کو اللہ رب العزت کو اس کے ساتھ کتنی محبت ہے؟ فرمایا اگر یہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، اللہ رب العزت اس کو ڈائریکٹ جنت کے اندر لے کر جائے، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں، آخر کے روزے کی آخری وقت کے اندر، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہے، پیٹ سے بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، اس کے منہ کو آتی ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم نفرت کرتے ہو، مجھے اس روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو سے بھی محبت ہے۔ کتنی محبت؟ فرمایا کستوری سے زیادہ محبت مجھے پیاری لگتی ہے اس بندے کے منہ سے نکلنے والی بدبو۔ یہ روزہ دار ہے۔ ایک تو ہم نے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور دوسرا یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو دعا یہ ہے نا کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے انسان کی، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں روزہ دار کی اللہ رب العزت 24 گھنٹے دعا قبول کرتا ہے، جب بھی اپنے رب کو پکارے گا، جب بھی پکارے گا۔ اور میرے نوجوان بھائی، چند دنوں کے لیے چھوڑ دو اس فیس بک کو، چند دنوں کے لیے چھوڑ دو اس انسٹاگرام کو، چند دنوں کے لیے چھوڑ دو اس ٹک ٹاک کو، اپنے رب کو مناؤ۔ محدثین کا طریقہ کار کیا تھا
محدثین کی محنتیں کیا تھیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا مہینہ تھا، حدیث کو پڑھنا پڑھانا بہت بڑا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوشخبری سنائی، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو یاد کرتے ہیں. فحفظها، پھر اس کو یاد کرتا ہے، سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے. فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ ایک الگ موضوع ہے، حدیث رسول کی خدمت کرنے والا اس کی کیا فضیلت ہے. لیکن محدثین کی محنت کیا تھی. یا رمضان کا مہینہ آتا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھانے والے مدینہ کے امام حدیث کی کتاب کو بند کر دیتے، قرآن سارا رمضان قرآن پڑھتے رہتے اور کیا کہتے ہیں، ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لا کلام الا فیہ، اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہو سکتی، اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہو سکتی، کچھ اور نہیں پڑھو، اس کے اندر صرف اپنے رب کا قرآن پڑھو. یہ محدثین کی محنتیں تھیں. آپ افطاری کے وقت، چلو سارا دن نہیں، افطاری کے وقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، بیٹھ جائیں کسی مسجد کے کونے میں، اپنے گھر کے کسی کونے میں. وہ شخص جو رونا روتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے لیے موسم بہار ہے. جو کہتا ہے میں مقروض ہوں، اس کے لیے موسم بہار ہے، سنہری موقع ہے اس کے لیے. جو کہتا ہے میری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس کے لیے سنہری موقع ہے. انسان ہزاروں حاجتوں میں گھرا ہوا ہے اس وقت، کہتا پریشانیاں اتنی ہیں کہ میں گن ہی نہیں سکتا. اب ان کو حل کس نے کرنا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا اپنے عرش کے اوپر، رحمان رب دعائیں قبول کرنے والا، وہ کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ، اٹھاؤ میرے سامنے ہاتھ. اس نے سب پریشانیوں کو دور کرنا ہے، اس نے موقع دیا ہے، اس نے وقت دیا ہے، اس نے زندگی دوبارہ پھر دی ہے، رمضان کی بہاریں پھر نصیب کی ہیں. اس رمضان کو ضائع نہ کرنا، اس رمضان کو ضائع نہ کرنا. اچھے ماحول کا انتخاب کرو، ان مجلسوں کو چھوڑ دو جو تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو تمہیں نماز سے دور کرتی ہیں، جو تمہیں قرآن سے دور کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ مجلس انسان کے لیے قیامت والے دن حسرت کا باعث ہوگی، ندامت کا باعث ہوگی، جس مجلس کے اندر اس نے اپنے رب کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. فضول گپیں، فضول بحثیں، فضول ٹھٹھے، فضول مذاق، روزہ رکھ کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو. ان سب کو ماحول بدلو، اپنے ماحول بدلو. دوسری مساجد کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مساجد کے اندر ایسا ماحول بناؤ، اپنے مساجد کے ماحول کو بدلو، ایسا ماحول بناؤ کہ لوگوں کا دل کرے کہ مساجد کے اندر آ کر اپنے رب کو منائیں. راتوں کو یہ اہتمام کرو، دن کے وقت اہتمام کرو. مساجد، ائمہ مساجد، خطبائے مساجد، ذمہ داریاں ہیں یہ ہماری کہ ہم لوگوں کو ایسا ماحول دیں کہ آ کر اپنے رب کے سامنے کچھ باتیں کر لیں. اپنے ماحول کا اچھا انتخاب کرو اور کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دو جن سے ہمارا رمضان برباد ہو رہا ہے. یہ جو ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کر نا پورا سال ٹک ٹاکر اور میڈیا کے اوپر فحاشی اور ریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دکھانے والے، پورا سال سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، پورا سال بال بکھیر کے لوگوں کو برائی کی دعوت دینے والی، اور رمضان میں حجاب کر کے لوگوں کو دین سکھانے آ جاتے ہیں. یہ اینکر
یہ دین نہیں، ان سے دین نہیں سیکھنا ہم نے۔ آپ مصری صاحب، آپ بننا چاہتے ہیں مکانوں کے مصری، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ بجلی والے کے پاس، بھائی جان میں نو مکان بنانا سکھانا تین ذرا سکھا دو۔ مکان بنانا ہے آپ بجلی والے کے پاس جائیں گے؟ وہ کہے گا آپ پاگل ہیں، میرے پاس آ گئے ہیں، مستری کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ دین سکھانے والے علماء ہیں، دین سکھانے والے۔ پورا مہینہ کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھا ہے، پورا مہینہ کسی اللہ والے کے سامنے نہیں بیٹھا ہے، کسی علم والی شخصیت کے پاس سامنے نہیں بیٹھا ہے کہ میں دین سیکھ لوں۔ ٹی وی کی سکرین پہ 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، 24 گھنٹے۔ کیا جی رمضان نشریات چل رہی ہے؟ کیا رمضان نشریات ہیں؟ قرآن بہترین کتاب ہے رمضان کے لیے، حدیث بہترین کتاب ہے رمضان کے لیے، ذکر و اذکار بہترین چیزیں ہیں رمضان کو مؤثر بنانے کے لیے۔ اگر کسی سے دین سیکھنا ہی ہے تو علماء کے سامنے بیٹھے، ان کے سامنے اپنے وقت کو برباد نہ کریں۔ اور دوسری چیز، ہمارے یہاں نا رمضان کی تیاری کو ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان کی تیاری کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، بس اب کھانے پینے کا اہتمام ہے، مغرب تک کھانے پینے کا اہتمام ہے، اور مغرب کے بعد کھانے کا اتنا اہتمام ہے کہ نماز ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور وابیاں نے تے ایک الگ انہوں نے سہولت لب گئی ہے نا کہ کوئی گل نہیں، بعد شابدی جا کے جماعت کرا لیں گے۔ یاد رکھیں جو پہلی جماعت کا اجر ہے، جو پہلی جماعت کا اجر ہے جو امام نے کروانی ہے، دوسری جماعت کا اجر اتنا نہیں ہے۔ میں نہیں کرا، کبار علماء نے کہا ہے، کبار علماء کہتے ہیں جو پہلی جماعت کا اجر ہے وہ دوسری جماعت کا اجر نہیں ہے، اس کا فرض تو ادا ہو جائے۔ اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ اپنے اب رمضان کی تیاری کا مطلب ہے اپنے آپ کو استغفار پہ لگائیں، ذکر و اذکار پہ لگائیں۔ ٹھیک ہے یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے کھانا پینا، لیکن اس کو ضرورت رکھیں، اس کو مقصد نہ بنائیں۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے؟ کھانے پینے کے بعد یہ الفاظ کہے ہیں کہ تم اسراف نہ کرو، یہ الفاظ کہے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا مقصد، اب نقصان کیا ہوتا ہے زیادہ کھانے پینے کا؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مغرب کی نماز گئی، ٹھیک ہے، جماعت گئی، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اب یہ تراویحوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ قیام شروع کیا اور امام کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے قیام کو، یہ جا کے رات کو سو گیا ہے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے بستر پہ سویا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو ساری رات کے قیام کا اجر عطا کرتا ہے۔ انہیں کھاتا ہی ہے نا کہ 2 رکعتیں پڑھ کے کہتا میں تھک گیا ہوں، اور زیادہ مجھ سے پڑھی نہیں جاتی۔ اللہ کے بندو قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کاروبار کو محدود کر دو۔ وابیو اپنا یقین اللہ پہ بناؤ۔ کئی اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اینڈ والے دن جو ہے نا آخر کے رمضان کے، وہ اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ ان سیزن ہے۔ تمہارا اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے۔ رازق وہ ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے جو دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، جو کسی قبر کی ڈھیری پہ جا کے گرتا ہے، جو کسی شجر حجر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، وہ تو ہوا مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اور جو یہ سمجھے کہ میرا رزق میری دکان میں ہے، اس کو کیا کہو؟ اس کو کیا کہو گے؟ تھوڑی تو عید نہیں پکی ہے کہ خطاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رازق ہے، اپنے رمضان کو ضائع نہ کرنا، اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ بہار نصیب فرمائے رمضان المبارک کی۔
اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔